السلام علیکم میرے پاکستانیوں. آج میں بات کر رہی ہوں جناب پی ٹی آئی کے ایک بہت ہی اہم لیڈر کے بارے میں, بہت اہم رہنما اور جو آئے اور چھا گئے. بہت لوگوں نے محبت دی, ان کو بہت محبت دی, لیکن انہوں نے بہت بری طرح سے محبت کا, یعنی کہ جو پی ٹی آئی کے عوام کے ورکرز نے, عام لوگوں نے محبت دی, اس کا مذاق اڑایا. اور ابھی میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی, ان کے بارے میں بات کرتی ہوں, لیکن جو انٹرویو ہے پہلے وہ میں سنا دوں کہ وہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے. علیمہ آپا کے بارے میں بات کر رہے ہیں. علیمہ خان بوسی گالم گلوچ کرتی ہیں. یہ بات کریں اب سار عالم صاحب بیٹھے ہیں جناب, جو صحافیوں کے متھن چکرورتی انقلابی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور ابھی خود کس کے لیے کام کر رہے ہیں سب کو پتہ ہے. تو بات کر رہے ہیں جناب, اور بڑی ان کو کنسرن ہے, جیسے اچھا ایسا ہوتا ہے, علیمہ خان گالیاں دیتی ہیں لوگوں کو, علیمہ خان کے سامنے کسی کو جرت نہیں ہے بولنے کی. علیمہ خان تو یہ آگے سے جناب یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں ہاں جی وہ بول ہی نہیں سکتی. بشرا بی بی کے خلاف بھی سوشل میڈیا کیمپین انہوں نے چلائی, اور علیمہ خان سوشل میڈیا کی باس ہیں اور منظور نظر ہیں صحافیوں, اور علیمہ خان کے سامنے جرت نہیں ہے. بہت زیادہ, یعنی میں حیران ہوں کہ علیمہ خان کو انہوں نے ایک ایسا کر دیا کہ جیسے علیمہ خان واقعی مطلب گالیاں استعمال کیا. ایسی سوفسٹیکیٹڈ خاتون جو خان صاحب کا فیملی کیسی فیملی ہے, کیسی بہنیں ہیں ان کی, آپ سب کو پتہ ہے. ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں گالیاں دیتی ہیں. اور ان کے بھی ایک دو ٹویٹ بھی آیا تھا شہباز گل کے خلاف بھی, اور عمران ریاض کے خلاف بھی, کہ آپ ان سے سائڈ پہ ہو جائیے, تو صرف اپنا پیسہ کما رہے ہیں. تو مجھے وہ ساری باتیں, میں سوچتی ہوں کہ اس شخص کو کتنی محبت دی, کتنا پیار دیا, اور یہ آئے اور کیسے ان کا جو ہے نا والہانہ جیسے محبت کسی سے ہوتی ہے نا. تو انہوں نے کیا کیا, آتی جناب ان دنوں کی بات ہے جب لوگ پارٹی سے نکالے جا رہے تھے, لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹی سے نکالا جا رہا تھا ان کو, یہ پارٹی میں لا رہے تھے لوگ. یہ بڑے بہادر تھے, یہ کنونشن کر رہے تھے, اس وقت سانس لینے کی اجازت نہیں تھی. لوگوں نے کہا یار اتنا بہادر بندہ, پارٹی کو زندہ رکھنے والا یہ بندہ ہے. جناب جب جس کو اجازت تھی نا اس وقت وہی کر سکتا تھا. مجھے بتائیں, اگر کوئی جھنڈا لے کے جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی, سانس لینے کی اجازت نہیں تھی, ہم جیسے لوگوں کو بھی, یہ علی وان عامر مغل یہ کہیں چھپے ہوئے بیٹھے تھے کیونکہ اجازت نہیں تھی اس وقت, جس کو پکڑ لیتے تھے پھر کیا حال کرتے تھے. تو جناب یہ بڑی پریس کانفرنسیں کر رہے, سب کچھ کر رہے. اور لیکن میں نے تو اس وقت بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یہ کیا ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. 2023 میں نومبر 2023 میں لوگوں نے مجھے بس سمجھ لے کہ لٹھ مار کے میرے پیچھے پڑ گئے تھے. لوگوں نے مجھے مارا نہیں, شکر ہے آ کے. لوگ ان کے بارے میں اس وقت کوئی بات سننا پسند نہیں کرتے تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہمیں بھی بہت پسند تھے, ہمارے بھی سب کے فیوریٹ تھے. ٹھیک ہے یہ کنسرن تھے ہمارے, لیکن ہم جس طرح وہ بولتے تھے, جیسے وہ کراؤڈ پولر تھے, جیسے لوگوں کو نکال لیتے تھے, لوگ ان کو صرف دیکھنے کے لیے ہی آ جاتے تھے. یہاں بھی ایک جب ہمارے پروٹیسٹ ہوئے تو سب لوگ پیچھے کھڑے ہیں, تو یہ جا کے ڈی چوک تک جا رہے ہیں جناب. تو کیسے جا رہے ہیں, مجھے تو باقی لوگوں کی تو ہمت نہیں تھی کسی کی جانے کی. پھر اسی طرح انہوں نے, ان کی ایک سوشل میڈیا ٹیم تھی جس میں ایک بیانیہ بنایا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ میری وجہ سے جیت رہا ہے, عمران خان میری وجہ سے الیکشن جیت رہا ہے, میں ہوں تو الیکشن جیتا ہے. میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ کس طرح یہ بات, کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ میں نے پارٹی کو زندہ رکھا. آپ کو پتا ہے کہ بڑے اس طرح کے بھی واقعات ہوئے, جیمز بانڈ والے, کہ پکڑ رہی ہے, پولیس پکڑ رہی ہے اور یہ پکڑائی نہیں دے رہے. پھر لوگ کہتے تھے, میں کہتی ہے پولیس نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو پکڑ لیتی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ پولیس کسی کو نہیں پکڑ سکتی. کہتے ہیں یہ بیرسٹر اس لیے ان کو نہیں پکڑ سکتی. انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا تو بیرسٹر کیا ان کے مقابلے میں کوئی بات ہے. تو ایک بڑا ڈرامائی انداز سے وہ آئے, اور کئی جگہوں پہ انہوں نے پھر اس طریقے کی چیزیں بھی کی کہ پارٹی کو یہاں پروٹیسٹ نہیں کرنا جہاں پہ پروٹیسٹ بڑا ضروری تھا. پھر اس کے علاوہ اور 24 نومبر کو انہوں نے کہا جی سینٹورس کے سامنے آج, پھر ایک جو کوئی پروٹیسٹ تھا اس میں بیمار ہو گئے, اور اسلام آباد کا جلسہ تھا, انہوں نے کہا میں لیڈ کروں گا. تو اسلام آباد کے لوگوں نے کہا کہ ہم مر گئے, ہم کیوں نہ لیڈ, ہم کریں گے. اسلام آباد کے لوگوں نے کیا, جلسے کو کامیاب کیا. یعنی کہ ہر چیز میں کروں گا, میں آگے ہوں, میں لیڈر آف اپوزیشن بنوں, میں وزیر اعظم بن جاؤں, میں سب کچھ کر لوں, پارٹی عمران خان کی میرے حوالے ہو جائے. تو جناب ایسا تو نہیں ہوتا. پارٹی کے لوگ اتنے تو نہیں ہے نا, آپ کو پیار دیا پارٹی نے, آپ سے محبت کی, آپ کو اس محبت کا پاس رکھنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے لوگوں کو ہمیشہ عوام کو دھوکہ دیا. آپ نے لوگوں کو بلایا 24 نومبر کو سینٹورس آ جائیں, آپ نہیں آئے. آپ آئے کیا, آپ نہیں آئے نا. آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا, ہمیشہ دھوکہ دیا. اور اس کے بعد آج اس کے بعد علیمہ آپا کے بارے میں ایسی بات کریں, اتنی ہمبل خواتین, کیسے وہ دھوپوں میں کھڑی ہو کے اپنے بھائی کے انتظار. آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تو وہ ملی ہیں, تو کیا ہو گیا اگر نہیں ملی ابھی, اگر خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہے تو کیا ہو گیا. سب سے زیادہ حق بھی تو انہیں کا ہے نا, ان کا بھائی ہے ہمارے, ہم پیار کرتے ہیں خان صاحب سے, تو ان کا سوچے کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے کتنی بےتاب ہو رہی ہوں گی, اور ان کا کتنا کنسرن ہے ان کی صحت کے حوالے سے. تو پھر بات کرتے کرتے جو ہے نا آپ کے منہ سے اصل بات بھی نکل گئی. آپ جو اتنے خلاف ان کے ہو رہے تھے وہ بھی پتہ چل گیا. منرل بل, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی منرل بل جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ پہ بھی آپ نے بات کی کہ جب وہ پاس نہ ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو صرف یہ کنسرن ہے کہ علیمہ آپا جائیں گی, منرل بل کی بات کر دیں گی, خان صاحب نے اس پہ کچھ کہہ دینا ہے. تو اتنا منرل بل کے لیے
لیے آپ کی اتنی تڑپ تھی کہ آپ تڑپ رہے کہ کسی طرح علیمہ خان جو ہے وہ خان صاحب سے نہ ملیں. آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ علیمہ خان ملتی ہیں زیادہ؟ تو وہ مطلب آپ دو لوگ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کا کیا کنسرن ہے؟ اب یہ بھی بات کریں، موروثی سیاست پہ جا رہی ہے بات. موروثی سیاست پہ جا رہی ہے جس پہ بھی جا رہی ہے، جس کی پارٹی ہے وہ جانے، جو ورکر ہے وہ جانے. جو ورکر اگر موروثی سیاست کا ورکر کہہ رہے ہیں نا کہ وہ چیئرمین بنے، ورکر کا یہ خیال ہے نا، ورکر چاہتا ہے کہ علیمہ خان چیئرمین بنے، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ چیئرمین بن جائے گی تو اس سے کوئی آپ لوگوں کے لیے مسائل پیدا، کیونکہ علیمہ خان نے شاید جا کے خان صاحب کو ساری بات بتائی اور ان کی جو رکنیت کینسل ہوئی، تو علیمہ خان سے ان کا جو گرج ہے نا وہ مجھے لگتا ہے اس وجہ سے، یا اور منرل بل جو ہے وہ یہ وجہ مجھے نظر آتی ہے. ورنہ آپ تو حنیف عباسی کے ساتھ آپ نے گلے میں باہیں ڈال کے آپ کی تصویر ہے، آپ کا تو صاف نظر آ رہا تھا کہ آپ نون لیگ سے بہت قریب ہو رہے ہیں اور نون لیگ کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو آپ جو پارٹی میں ہے نہیں، آپ کا کنسرن نہیں ہونا. اور آپ کیسے بات کہتے ہیں قائد کا مشن؟ کیسے قائد کی بات آپ کر رہے ہیں، جس قائد کے لیے کو آپ اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، جس کی آپ یہ بات کرتے ہیں؟ کسی پروٹیسٹ میں آپ نے ساتھ نہیں دیا. ابھی کتنے پروٹیسٹ گزرے، کتنے پروٹیسٹ آپ نے کروا لی، کسی میں آپ بیمار بنتے، کسی میں آپ کیا کہ آپ آتے نہیں ہیں. پھر آپ قائد کے مشن کی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو میری بدوا لگی. آپ قائد کا مشن لے کے چل رہے ہیں آگے، ان کی بہنوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ان کے لیے کنسرن ہے، ان کے بارے میں آپ اس طرح کی ڈیروگیٹری باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو بہت افسوس ہوا. شیر افضل مربت صاحب، بڑا ہی محبت دی پی ٹی آئی کے لوگوں نے آپ کو، لیکن آپ نے جو ہے نا اس محبت کا پاس نہیں رکھا، اور بہت دکھ کی بات ہے. اور میرا خیال ہے اب جتنا آپ نون لیگ کو فائدہ تو پہنچا رہے ہیں، فارملی نون لیگ میں شامل ہوں تاکہ یہ سب جو ہے نا ڈرامے بازی ختم ہو. شکریہ.